بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے بعد ہی قریش نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کا انتظام ضروری تھا۔ اس کا یہ اپائے سوچا گیا کہ تجارت کے لیے ایک قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس میں مکہ کے سب لوگ پونجی لگائیں اور جو کچھ فائدہ ہو لڑائی میں لگایا جائے۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو یہ جھوٹی افواہ مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس پر قریش بہت گھبرائے، بڑا غصہ آیا، بڑی بھاری فوج لے کر نکلے۔ لگ بھگ 1000 کی تعداد تھی۔ جو خود نہ جا سکا اس نے اپنے بدلے آدمی بھیجا۔ 700 اونٹ ایسا جان پڑتا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے جا رہے تھے۔ باندیاں اور گانے بالیاں بھی ساتھ تھیں۔ گانے کیا تھے؟ کافروں کی تعریف، گھمنڈ اور اپنے بڑے ہونے کی باتیں، اللہ کے دین اور مسلمانوں کی برائی۔ ابھی راستے ہی میں حال ملا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا، حملہ نہیں ہوا، واپس چلو۔ لیکن ابو جہل پکا مردود تھا، وہ کب مانتا۔ بولا اب ہم نہ لوٹیں گے، بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال مزے اڑائیں گے، گانا بجانا ہوگا، کھان پان ہوگا، تمام عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمانوں کی کیا ہمت جو ہم پر حملہ کریں، ہم تو ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ قریش ابو جہل پر بہت غصہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ ہر کام صلاح سے کرتے تھے۔ ویسے تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے۔ آپ نے مہاجرین کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح جواب نہ دیں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک لڑائی کرتے چلے جائیں گے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ نے انصار کی اور منہ کیا۔ انہوں نے مدینہ کے اندر ہی مدد کا عہد کیا تھا۔ یہ معاملہ بستی کے باہر کا تھا۔ سعد بن معاذ انصاری اٹھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر درود اور سلام۔ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ ہم ان سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ لائے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دین کی سچائی پر گواہ بھی ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق چلنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ آپ کا جو ارادہ ہو کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، ہم جم کر لڑنے والے ہیں۔ ہمارا وار جھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید اللہ ہماری طرف سے وہ کام آپ کو دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کی برکت آپ کے قدموں میں ہے، کوچ کرنے کا ارادہ کیجیے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر کہا، اچھا چلو، اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے، کافروں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بدر کے میدان میں آخری کنارے پر قریش کی فوج آ کر ٹھہری ہے۔ اس نے پانی پر قبضہ جما لیا ہے۔ مسلمان جس حصے میں تھے وہاں یہ حال تھا کہ ریت میں پاؤں دھستے تھے، چلنا مشکل تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پانی برس گیا۔ اب کیا تھا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگوں نے حوض بنا لیے، وضو کے لیے یا پینے کے لیے پانی کی کمی نہیں رہی۔ زمین سخت ہو گئی، آسانی سے ادھر ادھر چل سکتے تھے۔ کافر پریشانی میں پڑ گئے، چلتے تو پاؤں پھسلتا۔ شروعات اچھی تھی، انجام خراب ہوا۔ رات بھر کافروں نے جشن منایا، گانے سنے، شراب پی۔ سمجھتے تھے کہ ہماری فوج کے آگے یہ مسلمان کیا ٹکیں گے۔ طاقت کے نشے میں چور تھے، اپنے پیدا کرنے والے اور مالک کو بھولے ہوئے تھے۔ دوسری اور اللہ کا سچا پیغمبر اللہ کے آگے سجدے میں پڑا ہوا تھا، اسے پکار رہا تھا، اے زندہ و قائم خدا۔ اسی حال میں سویرا ہو گیا۔ آپ نے ساری رات مالک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر آنکھوں میں کاٹ دی۔ سویرا ہوا، ساتھیوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا، نماز پڑھی، لوگوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی اہمیت بتائی۔ یہ لڑائی ملک اور دولت کے لیے نہیں، خاندان، قبیلے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، یہ لڑائی حق کے لیے ہے۔ حق کے لیے جان دینا مردوں کا کام ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری نے ایک اونچی سی چھایا والی جگہ بنا دی تھی، یہاں سے آپ پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے لڑائی کے بیچ ساتھیوں کو حکم دیتے رہے۔ ایسی اونچی سی جگہ کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، جہاں آج کل بدر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے قریب یہ عریش تھا۔
अरब के जंगी कायदे के मुताबिक पहले एक एक करके लड़ाई हुई, फिर थोड़ी देर में एक फौज दूसरी से गुथ गई। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। 10 रमजान 13 मार्च सन 625 ईस्वी सोमवार को सुबह ही लड़ाई शुरू हुई और दोपहर नहीं होने पाई कि कुरैश की पूरी सेना तितर बितर हो गई। दुश्मनों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू जहल, उतबा, शेबा सभी खेत रहे। लगभग 70 आदमी मारे गए। उतने ही बंदी हुए, जो बच गए वे सिर पर पांव रखकर भागे। मुड़कर न देखा कि साथी किस हाल में है। लड़ाई खत्म होने के बाद आपने लाशों के दफन करने का इंतजाम किया। मुसलमानों की लाशें कम थीं, उन्हें रेत में दफन कर दिया गया। दुश्मन बहुत मारे गए, उनकी लाशें एक गड्ढे में दबा दी गईं। लड़ाई में आपका यही कायदा था। मदीने पहुंचकर कैदियों को जब मुसलमानों पर बांट दिया गया, आपने हिदायत दी कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करना। उस रात सब कैदी इकट्ठे ही थे, अभी बांटे नहीं गए थे। आपके चाचा अब्बास भी कैदी होकर आए थे। उन्हें किसी ने बहुत कसकर बांधा था। बंधन के दर्द से वे कराह रहे थे। उनकी आवाज सुनकर आपको नींद नहीं आई। रात बीतने तक आप जागते रहे। किसी ने पूछा कि कौन कराह रहा है। बताया चचा कराह रहे हैं, उन्हें दर्द है। उन्होंने जाकर बंधन ढीले कर दिए। आपने कहा तो सबकी गिरहें एक जैसी कर दो। कैदियों में अबू उजैर नाम का एक शख्स अंसारी खानदान के हिस्से में पड़ा। वो अपना हाल कहता है, उन लोगों को नबी के हुक्म का इतना ध्यान रहता था कि सवेरे का खाना हो या रात का, मुझे रोटी खिलाते और खुद खजूर खाते। रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता तो लेकर मेरे पास दौड़े आते। मैं 1000 इनकार करता लेकिन वे ना मानते। इन कैदियों को बाद में बदले की रकम लेकर छोड़ दिया गया। कुछ लोग रकम ना अदा कर सके, उनके लिए यह आसानी दे दी कि 10 मुसलमानों को लिखना सिखा दें तो छोड़ दिए जाएंगे।